اس کے بعد آیت نمبر 137 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مخاطب فرمایا جو کبھی مومن بنے پھر کافر ہو گئے، پھر مومن بنے پھر کافر ہو گئے، اور پھر کفر کی حالت ہی میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ منافقین کا طرز عمل یہی رہا کہ وہ کبھی بھی کسی ایک جگہ ٹھہرتے نہیں تھے۔ آج بھی آپ کو ایسے بہت سارے لوگ نظر آئیں گے مسلمانوں میں کہ جب ان کے ساتھ کوئی اچھا ہو جائے تو پھر کہتے ہیں اسلام اور ایمان سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں۔ کبھی آزمائش آ جائے، ان پر کوئی مصیبت آ جائے تو پھر واویلا کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہم نے تو زندگی میں کبھی سکھ دیکھا ہی نہیں، ہمارے ساتھ تو کبھی اچھا ہوا ہی نہیں۔ دیکھو فلاں شخص نماز بھی نہیں پڑھتا، فلاں شخص جو ہے کفر و عصیان میں مبتلا ہے، لیکن اس کے ساتھ تو بہت اچھا ہو رہا۔ مومن جو کامل ہوگا اس کی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اچھائی میں بھی اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اور جب اس پر کوئی آزمائش آتی ہے، اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس وقت بھی اپنے رب کو وہ فراموش نہیں کرتا، اور ایسی صورت میں اپنے رب کی طرف اچھائی کے زمانے سے بڑھ کر زیادہ رجوع کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہی وہ بارگاہ ہے جہاں پر جانے کے بعد مجھے اس مصیبت سے نجات ملے گی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، ثم آمنوا، پھر وہ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا۔ یہودیوں کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہ ایمان لائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام چلہ کشی فرمانے کے لیے کوہ طور گئے تو پیچھے انہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، کفر کی طرف آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اپنی قوم میں تشریف لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طریقہ کار سے گزار کر ان کی توبہ کو قبول فرما لیا، پھر وہ مومن ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو پھر دوبارہ یہودیوں نے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لا کے کفر کو پھر دوبارہ اختیار کر لیا، پھر مومن ہوئے۔ اور جب جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، نبی آخر الزماں بن کر، خاتم النبیین والمرسلین بن کر، تو اب ان کو چاہیے یہ تھا کہ جس طرح حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے، حضرت موسیٰ پر ایمان لائے، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آتے، لیکن انہوں نے وہ ایمان نہیں لائے۔ تو پھر کیا ہوا؟ ان کے کفر میں اضافہ ہو گیا، اور اسی اضافے کے ساتھ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو اسی میں غرق کر دیا، اسی سرکشی میں وہ مبتلا رہیں، اور ایسے مبتلا رہیں کہ حالت کفر میں رہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایک بات میں عرض کرتا چلوں اس آیت کریمہ کے ضمن میں، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ کوئی کافر مسلمان ہو جاتا ہے تو اسلام جیسے ہی وہ لاتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام حالت کفر کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو کوئی بھی گناہ گار جب اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ اسے واپس نہیں کرتا، اس کی توبہ کو قبول کر کے اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔
لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ یہ کہہ کر کہ جناب اللہ تو توبہ قبول فرمانے والا ہے، بار بار گناہ کرے، بار بار توبہ کرے، بار بار گناہ کرے اور پھر توبہ کرے، گویا کہ گناہ اور توبہ کو مذاق بنا لے۔ ایسے بندے کے ساتھ ہوتا کیا ہے، یہ آیت کریمہ ہمیں بتا رہی ہے کہ جو لوگ گناہ کر کے توبہ کرتے ہیں، گناہ کر کے توبہ کرتے ہیں اور گناہ کو اپنی عادت بنا لیتے ہیں اور یہ سوچ کر گناہ کرنے لگتے ہیں کہ توبہ کا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی پکڑ اس صورت میں آتی ہے کہ آخری زندگی میں وہ گناہ کے ساتھ ہی دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، پھر ان کو توبہ کی توفیق آخر میں نصیب نہیں ہوتی۔ جیسا کہ رب کائنات نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے، پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے، پھر کفر کیا، پھر کیا ہوا؟ مزید اپنے کفر میں بڑھ گئے اور اسی طرح دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو ہمیں یہ سوچ کر زندگی نہیں گزارنی چاہیے کہ ہم گناہ کر لیں گے پھر توبہ کر لیں۔ بہت سارے لوگ ایسے آپ کو ملیں گے جو یہ سوچ کر چلو ایک دفعہ شراب پی لیتے ہیں، معاذ اللہ، ایک دفعہ رشوت لے لیتے ہیں، پھر اللہ سے توبہ کر لیں گے۔ انہیں کیا معلوم کہ اس کے بعد انہیں توبہ کی توفیق نصیب بھی ہوگی یا نہیں۔ بندے مومن تو وہ توبہ کرتا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہ توبۃ النصوحہ ہو، ایسی توبہ ہو کہ اس کی توبہ کو دیکھ کر گناہگار بھی توبہ کرنے پر مجبور ہو جائے۔ توبۃ النصوحہ کا مفہوم یہ ہے کہ ایسی توبہ کہ جب کوئی گناہگار وہ توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں آ کر تو اس کی توبہ کو دیکھ کر دنیا کے دیگر گناہگار بھی توبہ کرنے پر مجبور ہو جائے، اپنے ساتھ کئی لوگوں کو ہدایت کا وہ سامان فراہم کرتے ہیں۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ جب ان کا کفر بڑھ جائے تو لم یکن اللہ لیغفر لہم، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا، مغفرت نہیں فرمائے گا۔ ولا لیہدیہم سبیلا، اور ان کو اپنے راستے کی ہدایت بھی نہیں دے گا۔ اس لیے گناہ کی عادت بنا لینا اور بار بار یہ سوچنا کہ میں توبہ کر کے نکل جاؤں گا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ ہدایت ارشاد فرما رہا ہے کہ ایک دفعہ جب توبہ کر لو تو پھر اس کے بعد گناہ کی طرف تم نے دیکھنا نہیں۔ تو سامعین محترم، آج آپ کے سامنے سورہ النساء کی آیت نمبر 136 اور آیت نمبر 137 کا ترجمہ اور اختصار کے ساتھ انہی آیات کریمہ کی تفسیر بیان کی گئی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں استقامت کے ساتھ اور ہمیشگی کے ساتھ اپنے پاک کلام کی تفسیر سننے، سنانے اور پھر اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی اب ہر ہفتے کے دن بعد نماز عشاء یہ درس قرآن ہوا کرے گا۔ آپ تمام حضرات سے یہ میں درخواست کروں گا، خاص طور پہ جو ہمارے بزرگ حضرات بیٹھے ہیں ان سے، کہ خود بھی آئیں اور اپنے بچوں کو، بیٹوں کو اور سمجھدار ساتھیوں کو بھی یہاں آنے کی دعوت دیں۔ قرآن مجید کی طرف آئیے۔ حالات بہت بگاڑ کا شکار ہو چکے ہیں اور ہمارا معاشرہ بے راہ روی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اگر ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے قرآن و سنت کا اور اکابر امت کے طریقہ کار کا اور بزرگان دین کا۔ یہی وہ راستے ہیں کہ جن راستوں پر چل کر ہم اپنی دنیا کو بھی بچا سکتے ہیں
اور آخرت کی جو ابدی نعمتیں ہیں ان کو بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آپ تمام لوگ دوسرے لوگوں کو بھی دعوت دیں اور زیادہ سے زیادہ شرکت کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سب مل کر ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ